السلام علیکم۔ آفاق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب امام۔ پی ٹی آئی ورکرز اور قائدین کی گرفتاریاں، بہاولپور اور لودھراں سے گرفتار افراد لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس انوار الحق نے گرفتار افراد کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سڑکوں پر کنٹینرز، خاردار تاریں اور جگہ جگہ بندشیں، مسافر بسیں اڈوں تک محدود رہ گئیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی مرکزی چیک پوسٹ سیل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پریشان مسافر سراپا احتجاج۔ لانگ مارچ کے باعث راستوں میں رکاوٹیں، سبزیوں اور پھلوں کی منڈی تک رسائی ناممکن، سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے متعدد پھل اور سبزیاں مارکیٹ سے غائب۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے 4 محکمے سیکرٹریز سے محروم، تبادلوں کے بعد عارضی چارج کسی کو بھی سونپا نہ جا سکا، سیکرٹریز نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور متاثر۔ آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی نے عمران خان کی حکومت کی ترامیم ختم کر دیں، بل کثرت رائے سے منظور، جی ڈی اے نے مخالفت کی، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی حمایت، کہتے ہیں کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں انٹرنیٹ نہیں، وہاں ای وی ایمز نہیں چل سکتی، ایسی ترامیم ہونی چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہوں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی، عمران خان کے خلاف کارروائی کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا بھی مسترد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو، عام لوگ نکلے تھے جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، آنسو گیس سے بچنے کے لیے آگ لگائی گئی۔ عمران خان نے اسمبلی کی تحلیل اور انتخابات کے لیے حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، اعلان نہ ہونے پر 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد آنے کا انتباہ، کہا حکومت آپ سے نہیں چل رہی، وقت ہے کہ جون کے مہینے میں الیکشن کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ ڈی چوک آمد، رینجرز اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات، عوام کے جان و مال کے تحفظ اور آئین اور قانون کی پاسداری پر شکریہ ادا کیا، کہتے ہیں کہ ملک ترقی اور قومی یگانگت کی طرف بڑھ رہا ہے، قوم میں تقسیم کی سازش کو روکنا ہے۔ پولیس تشدد سے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب زخمی، کہتے ہیں کہ برہان پل پر پنجاب پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جو مرضی کرو ہمیں نہیں روک سکتے۔ شہباز گل بولے عمر ایوب کے ساتھ ریاستی غنڈہ گردی، تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، عام ورکر اور کارکن کے ساتھ کیا گیا سلوک کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ نون لیگ حکومت آئی ایم ایف سے پروگرام لینے میں ناکام، آئی ایم ایف نے قسط بجلی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سے مشروط کر دی، نون لیگ آئی ایم ایف کے مطالبے پر تذبذب کا شکار۔ ترکی اور اسرائیل کے مابین تاریخی مذاکرات، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوشولو نے کہا کہ انقرہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین مذاکرات میں معاونت کے لیے تیار ہے۔ ترکی اور اسرائیل سیکیورٹی، سفارتی اور ایک گیس پائپ لائن کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعلقات میں مزید وسعت چاہتے ہیں۔ گلوکار عاطف اسلم کے کنسرٹ کے لیے خاتون مداح نے اپنی شادی ملتوی کر دی۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی گلوکار کی مداح نے عاطف اسلم کے کنسرٹ کا سن کر اپنی شادی کا پلان کینسل کر دیا۔ ڈالر کی اونچی پرواز نہ رک سکی، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تاریخ کی نئی سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 50 پیسے مہنگا، 202 روپے 42 پیسے میں ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 203 سے 206 کے درمیان فروخت ہو رہا ہے۔ اپریل سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 20 روپے سے زائد مہنگا ہو چکا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج، صنعتی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ صدر ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا، کہا کہ حکومت کو گیس اور کوئلہ خرید کر بجلی بحران سے نکلنا ہوگا۔ پچھلی حکومت نے گیس اور کوئلہ نہیں خریدا، لوڈ شیڈنگ نے پروڈکشن کم کر دی۔ عازمین حج کو رکوع کی ادائیگی کے لیے 2 روز کی مہلت، پاسپورٹ اور کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازم قرار۔ آج اور کل عازمین کو مختلف بینکوں میں رقوم جمع کروانا ہوں گی، رقم جمع نہ ہونے پر درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز مسلسل تیسرے سال سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کرکٹر قرار۔ کرکٹ آسٹریلیا نے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والے کرکٹرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آفاق نیوز۔